نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ کی محبت حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے، یا میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرتا ہوں تو اس کا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اللہ کی ذات سے محبت کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی انسان کے دل میں یہ بات ہو کہ وہ اللہ کی ذات سے محبت کرتا ہے تو یاد رکھیں اس کی محبت کی نشانی یہ ہے، اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب بھی اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، جب بھی اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی جائے، اللہ کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جائے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے تو سمجھ لو اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی آنکھیں زار و قطار رونے لگ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر وہ مومن اللہ سے محبت کرتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اور وہ ہر چھوٹی بڑی بات پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ ہر چھوٹی بڑی بات پر اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے۔ جس کے اندر یہ چیز ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ مومن ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کی ذات سے محبت نہ کرے۔ اللہ تو پھر اس سے بھی زیادہ محبت فرمائیں گے۔ جیسے حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ اگر اچھا گمان رکھتا ہے میرے بارے میں تو میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ میرے ساتھ نیگیٹو معاملہ رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ نیگیٹو پیش آتا ہوں، اس کے ساتھ نیگیٹو معاملہ کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے یاروں اور دوستوں کی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بھی اچھا محفل میں یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک بالش چلتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف چل کر کے آتا ہوں، اگر وہ ایک قدم چل کر کے آتا ہے تو میں 10 قدم چل کر کے آتا ہوں، اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت اگر کوئی انسان یہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور یہ چیزیں اس کے اندر ہیں تو سچ یہ ہے کہ پھر اللہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور پھر کہ انسان اللہ کی محبت کے لیے کیا کرے جی؟ ذکر، اس کا تذکرہ کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اور یہ دنیا کی مثال ہے، اگر کسی دنیا کے انسان کو کسی دنیا کے انسان کے ساتھ محبت ہو جائے تو وہ بہانے سے ہر وقت اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی بات کو درمیان میں لے کر کے آتا ہے، اس کی باتیں کرتا ہے، اس کو لے کر کے آتا ہے۔ تو جس انسان کو اللہ کی ذات سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کا ہر وقت اللہ ہوتا ہے، ہر وقت اس کے ذہن میں اللہ ہوتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کی باتیں کرتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کو سوچتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے اللہ کی ذات سے محبت کرنی چاہیے، اور اس سے بڑھ کے کیا کہ اللہ کی محبت، اور یہ تو میں کہتا ہوں کہ انتہا ہے اللہ کی محبت کی۔ اور یہ بھی حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی بھی کام کرتے ہوئے ایزیٹیشن، تردد نہیں ہوتا، کبھی بھی مجھے ہیزیٹیشن نہیں ہوئی، کبھی بھی مجھے تردد نہیں ہوا کسی بھی بات پہ۔ ہاں ایک بات پہ مجھے تردد ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب میں مومن بندے کی جان نکالتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے موت
وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اس کو چاہ رہا ہوتا ہوں، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے مومن بندے کو تکلیف دوں، اس وجہ سے اس بات پہ مجھے تردد ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کی انتہا دیکھیں آپ، تو اس لیے اللہ کی ذات کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے، اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ وہ در ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا آگے ہوں گے تو وہ زیادہ آگے ہو کے آپ کا استقبال کرے گا۔